ہمارے سبق کا اگلا حصہ ہے زبان شناسی۔ زبان شناسی۔ سوال نمبر 7۔ دیے گئے جملوں میں رموز اوقاف استعمال کر کے جملے دوبارہ اپنی کاپی میں لکھیے۔ الف، آپ نے گلاس کیوں توڑا؟ پیارے بچوں، اس جملے کے آخر میں سوالیہ علامت لگے گی۔ بے، وقار اسکول جاتا ہے۔ بچوں، اس جملے کے آخر میں ختمہ لگے گا۔ جیم، استانی نے کہا بیٹھ جاؤ۔ پیارے بچوں، اس جملے میں واوین کی علامت بھی استعمال ہوگی اور آخر میں ختمہ بھی لگے گا۔ دال، جمیل صاحب جو میرے استاذ ہیں مجھے مسجد میں ملے۔ بچوں، آپ نے پہچان لیا ہوگا کہ اس جملے میں کوسین کی علامت استعمال ہوگی اور آخر میں ختمے کی علامت لگے گی۔ ہے، سیب، کیلا اور آم مجھے پسند ہیں۔ بچوں، اس جملے میں سکتے اور ختمے کی علامت استعمال ہوگی۔ اب آئیے اگلی سرگرمی کی طرف۔ فعل، فاعل اور مفعول۔ دیے گئے جملے غور سے پڑھیں۔ الف، خالد کتاب پڑھ رہا ہے۔ بے، امی جان گھر کی صفائی کر رہی ہیں۔ جیم، ریاض نے پتھر کو ٹھوکر لگائی۔ ان جملوں میں پڑھ رہا ہے، صفائی کر رہی ہے اور ٹھوکر لگائی ایسے الفاظ ہیں جن سے کسی کام کا ہونا ظاہر ہو رہا ہے، اس لیے یہ فعل ہیں۔ ان جملوں میں خالد، امی جان اور ریاض ایسے الفاظ ہیں جو کسی کام کرنے والے کو ظاہر کر رہے ہیں۔ وہ لفظ جو کسی کام کرنے والے کو ظاہر کرے فاعل کہلاتا ہے۔ ان جملوں میں کتاب، گھر اور پتھر ایسے لفظ ہیں جن پر کام کا اثر پڑ رہا ہے۔ وہ لفظ جس پر کسی فعل کا اثر پڑے مفعول کہلاتا ہے۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ نے فعل، فاعل اور مفعول کا تصور اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ اب آئیے سرگرمی کی طرف۔ سوال نمبر 8۔ دیے گئے الفاظ کی بطور فعل، فاعل اور مفعول نشاندہی کیجیے اور انہیں استعمال کرتے ہوئے جملے لکھیے۔ پیارے بچوں، ایک مثال ہمیں دی گئی ہے۔ اس مثال میں کھلاڑی بطور فاعل دیا گیا ہے، کھیلتا ہے بطور فعل اور کرکٹ بطور مفعول دیا گیا ہے۔ فعل، فاعل، مفعول استعمال کرتے ہوئے جملے بنا سکتے ہیں۔ کھلاڑی کرکٹ کھیلتا ہے۔ اسی مثال کے مطابق ہم جدول کے اگلے خانوں میں دیے گئے الفاظ کی بطور فعل، فاعل اور مفعول استعمال کرتے ہوئے جملے بنائیں گے۔ جیسے اگلے خانے میں دیے گئے الفاظ میں تول رہا ہے فعل ہے، دکاندار فاعل ہے اور سودا مفعول ہے۔ اس کا جملہ کچھ یوں ہو سکتا ہے، دکاندار سودا تول رہا ہے۔ جدول کے اگلے خانے میں سبزی مفعول ہے، امی جان فاعل اور دھوتی ہیں فعل ہے۔ ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے جملہ بن سکتا ہے، امی جان سبزی دھوتی ہیں۔ جدول کے اگلے خانے میں صفائی کی بطور فعل استعمال ہوا ہے، مشین مفعول ہے اور مستری فاعل ہے۔ فعل، فاعل اور مفعول استعمال کرتے ہوئے جملہ بن سکتا ہے، مستری مشین کی صفائی کرے گا۔ جدول کے اگلے خانے میں بچہ فاعل، اڑا رہا ہے فعل اور پتنگ مفعول ہے۔ اس کا جملہ کچھ یوں بنے گا، بچہ پتنگ اڑا رہا ہے۔ سوال نمبر 9۔ دیے گئے متضاد الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ زمین، آسمان۔ جملہ، زمین اور آسمان اللہ نے بنائے ہیں۔ بحر، بر۔ جملہ، بحر اور بر پر اللہ کی مخلوقات بستی ہیں۔ گرمی، سردی۔ جملہ، ہم گرمی میں پنکھا چلاتے ہیں اور سردی میں ہیٹر۔ بہار، خزاں۔ جملہ، بہار میں پھول کھلتے ہیں جبکہ خزاں میں درختوں کے پتے گر جاتے ہیں۔ پسند، ناپسند۔ جملہ، ہمیں ایک دوسرے کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھنا چاہیے۔ دنیا، آخرت۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ادنا، اعلیٰ۔ ادنا چیزیں سستی ہوتی ہیں جبکہ اعلیٰ چیزیں مہنگی۔ جنت، جہنم۔ انسان اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں یا جہنم میں جائے گا۔ سوال نمبر 10۔ دیے گئے حروف میں سے حروف عطف، حروف شرط و جزا، حروف علت، حروف ندا اور حروف استجاب پہچان کر اپنی کاپی میں لکھیے اور انہیں اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ پیارے بچوں، ہم آسانی سے حروف کی پہچان کر سکتے ہیں، جیسے اور حرف عطف ہے،
جوں ہی حرف شرط ہے، پس حرف علت ہے، اے حرف ندا ہے، او ہو حرف استجاب ہے، اس لیے حرف علت ہے۔ تو حرف جزا ہے، واو حرف عطف ہے، اللہ اللہ حرف استجاب ہے۔ پیارے بچوں، آپ نے ان حروف کے جملے خود بنانے ہیں۔ پیارے بچوں، اب آ رہا ہے ہماری مشق کا اگلا حصہ۔